نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا. آج ہمارا موضوع گفتگو صدق، سچائی ہے. اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ توبہ ورس 119 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر معاملے میں سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. سو ایمان والوں کو سب سے پہلے اللہ سے ڈرایا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدق یعنی سچائی کی فضیلت کو بیان کیا ہے. امام اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روح البیان میں نقل کرتے ہیں کہ اہل معرفت جو عارفین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو دائمی فرض ادا نہیں کرتا اس کا وقتی فرض بھی قبول نہیں ہوگا. دائمی فرض سے مراد کیا ہے؟ کہ جو چیز فرض کی گئی ہے اسے ہمیشہ جو ہے وہ کرتا رہے. یہ نہیں ہے کہ کبھی جو ہے وہ اس کو ادا کر لیا اور کبھی جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا، یا اکثر و بیشتر جو ہے وہ چھوڑ دیا اور کبھی کبھی جو ہے وہ کر لیا. فرماتے ہیں کہ جو دائمی فرض ادا نہیں کرتا اس کا وقتی فرض بھی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا. تو ان سے پوچھا گیا، ان عارفین سے پوچھا گیا کہ وہ دائمی فرض کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا صدق، سچائی ہے. یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ آپ سچ بول لیں اور باقی جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ دھوکہ پر مبنی ہو، جھوٹ پر مبنی ہو، دوسروں کو دغا دینے پر مبنی ہو. اور بحیثیت مسلمان اگر ہم دیکھیں تو ہماری ساری عبادات کا مرکز و محور بھی سچائی ہے، صدق ہے. اگر صدق نہیں تو ریاکاری ہے. اسی طرح معاملات ہیں. تو جب تک مسلمان جو ہے وہ سچائی کی طرف نہیں آئیں گے، صدق کی طرف نہیں آئیں گے، مسلمان کبھی بھی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر سکتے. سب سے پہلے ہم جو ہے وہ صدق کا معنی اور مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو ہے وہ ہم اس صدق اور سچائی کو جو ہے ہم بیان کریں. صدق کا معنی یہ ہے کہ انسان کے ہر قول یعنی وہ جو بھی کہتا ہے اور اس کے عمل جو بھی اس کا ایکٹ ہے، جو بھی وہ کرتا ہے، اس کے درست ہونے کی بنیاد یہ ہے
کہ انسان کا دل اور زبان ہر قول و عمل میں ایک ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ جو زبان سے کہہ رہا ہے اس کے دل میں کچھ اور ہو. اس کا مطلب ہے کہ وہ سچا نہیں ہے، وہ صادق نہیں ہے، اس میں سچائی نہیں ہے، یہ منافقت ہے. اسی طرح اگر کوئی عمل کرتا ہے، وہ کوئی بھی عمل کر رہا ہے، اگر اس میں للہیت نہیں ہے، اللہ کی خاطر نہیں کرتا وہ، یہاں تک کہ وہ کسی سے رشتہ دوستی اختیار کرتا ہے، دوستی قائم کرتا ہے، یہ بھی اگر وہ جو ہے وہ اللہ کی خاطر نہیں کرتا تو اس رشتہ کو قائم کرنے میں وہ صادق نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو رشتہ قائم کر رہا ہے وہ کسی مفاد کی خاطر ہوگا، لیکن جو اللہ کی خاطر جو ہے وہ رشتہ قائم کریں گے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ روز قیامت انہیں نور کے منبر عطا کیے جائیں گے. تو وہ جو رشتہ دوستی قائم ہوا وہ بھی صدق کی بنا پر، جب صدق اور سچائی کی بنا پر وہ رشتہ قائم ہوا تو روز قیامت انعام کیا ملا؟ نور کے منبر. سو انسان کا ہر قول اور فعل اس وقت تک جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے جب تک انسان کا دل جو ہے اور اس کا قول اور فعل اور عمل جو ہے وہ ایک نہ ہو. اسی کا نام جو ہے وہ صدق اور سچائی ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ سچائی صرف یہ مراد دی جاتی ہے کہ صرف سچا بولے. حالانکہ امام غزالی علیہ رحمہ نے سچائی کی باقاعدہ اقسام بیان کی ہیں اور ہر قسم کو احادیث مبارکہ سے جو ہے وہ واضح کیا ہے. جیسے زبان کی سچائی، عمل کی سچائی. اب عارفین جو ہے وہ صدق کا معنی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ روح البیان میں اس کو بیان کیا گیا. عارفین کے نزدیک صدق اور سچائی کا معنی یہ ہے کہ عبادت میں سچائی ضروری ہے. عبادت میں سچائی ضروری ہے اور حقوق ربوبیت کی ادائیگی میں جد و جہد اور کوشش کرنا بھی جو ہے وہ لازمی ہے. یہ صدق کا معنی ہے عارفین کے نزدیک. اب یہ جو معنی عارفین کے نزدیک ہے اس کی مثال سمجھیے گا کہ عبادت میں سچائی کا کیا مقام ہے. حضرت احمد بن الحواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا کہ مجھے بنی اسرائیل پر رشک آتا ہے. انہوں نے پوچھا کس وجہ سے رشک آتا ہے؟ میں نے عرض کیا ان کی عمریں بڑی طویل اور لمبی ہوتی تھی، یہاں تک کہ 800 سال تک بھی ان کی عمریں ہوتی تھی اور بڑے نیک اعمال کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی فرمائی. اگرچہ ان کی عمریں بڑی تھی، طویل تھی، لیکن اگر ہم صدق دل اور سچائی کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں تو ہمیں بنی اسرائیل کو جو ثواب عطا کیا اس کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. وہ جو بنی اسرائیل 800 سال جو ہے وہ زندگی بسر کر کے نیک اعمال کرتے تھے، اس امت پہ جو آسانی فرمائے گی وہ کیا ہے کہ صرف سچائی کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اگر وہ عبادت کرتا ہے تو وہ ان کا مقام و مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. بلکہ یہاں پہ جو ہے وہ امام روح البیان میں جو امام حقی جو ہے وہ حنفی، اسماعیل حقی حنفی جو ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روح البیان میں فرماتے ہیں کہ اگرچہ بنی اسرائیل
بڑی بڑی طویل عمریں جو ہے وہ پاتے تھے، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ سے امت محمدیہ نے وہ بڑے بڑے مراتب اور کمالات چھوٹی عمروں میں حاصل کر لیے جو بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ بڑی بڑی طویل عمر پا کر جو حاصل کیا کرتے تھے۔ سچائی کی عادت انسان کو جو ہے وہ بہت سی برائیوں سے جو ہے وہ نجات دیتی ہے۔ اگر انسان سچا ہو تو وہ برائیوں سے بچتا بھی ہے اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا بھی ہے۔ وہ شخص جو سچا ہو، جو صادق ہو، وہ شخص ایماندار ہوگا، ہمیشہ سچ بولے گا، اس سے اگر کوئی وعدہ کیا جائے تو وعدہ کو پورا کرے گا، اس سے کوئی عہد کیا جائے تو اس عہد میں وفا کرے گا، اور وہ شخص جو سچا ہوتا ہے وہ دلیر ہوگا، ریاکار نہیں ہوگا، وہ منافق نہیں ہوگا، وہ خوشامدی نہیں ہوگا، اور لوگ اس کے قول اور فعل پر جو ہے وہ اعتبار کریں گے۔ صرف کس وجہ سے؟ صرف ایک سچائی اور صدق کی وجہ سے۔ اور جو سچا نہیں ہے، یاد رکھنے کہ اس کا دل ہر برائی کا گھر ہے، ہر برائی کا گھر ہے اس کا دل، کیونکہ جھوٹ سب برائیوں کی جڑ ہے۔ اسی جھوٹ سے جو ہے وہ فتنے ظاہر ہوتے ہیں، اسی سے فتنے وپا ہوتے ہیں۔ اگر انسان جو ہے وہ باطن میں کچھ رکھے اور ظاہر میں کچھ رکھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان فتنہ پرور ہے، وہ انسان منافق ہے۔ اسی لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الکذب باب من ابواب النفاق، کہ جو جھوٹ ہے یہ نفاق میں سے ایک دروازہ ہے۔ نفاق کے جو جتنے دروازے ہیں دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اسی سے ساری برائیاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں۔ اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم میں نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، بندوں کا کون سا عمل تجھے پسند ہے؟ بندوں کا کون سا عمل اے باری تعالیٰ تجھے پسند ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کی زبان ہمیشہ سچ بولے، اس کی زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ اور دوسری چیز، اس زبان کی سچائی کہاں سے ظاہر ہوگی؟ رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ دل میں کسی کی برائی پیدا نہ ہو، یعنی سچا وہ ہوگا جس کا دل بھی صاف ہوگا۔ اگر جس کا دل گندلا ہے، میلا ہے، کچیلا ہے، تو اس کی زبان کہاں سے صاف ہوگی؟ یہ زبان جو ہے وہ دل کے تابع ہے، اور دل کی برائی کیا ہے، دل کی بیماری کیا ہے؟ وہی حسد ہے، وہی بغض ہے، وہی کینہ ہے۔ یہ ساری جو ہے وہ دل کی بیماریاں ہیں، اور انہی بیماریوں سے جب زبان جب کھلتی ہے تو پھر دیکھ لیں پھر رشتہ داری کو جو ہے وہ توڑا جاتا ہے، نہیں توڑا جاتا۔ اسی سے پھر جب لڑائی ہوتی ہے، وہ اپنا کتنا ہی قریبی ہو تو گالی گلوچ ہوتی ہے یا کہ نہیں ہوتی پھر؟ کیونکہ دل بیمار تھا، دل سچا نہیں تھا، دل میں سچائی نہیں تھی۔ وہ بیماری جو اندر موجود تھی، وہ بیماری جو ہے وہ زبان پہ آ گئی۔ جب وہی بیماری جب زبان پہ آئی تو پھر وہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو گالیاں بھی دیتا ہے، ان کی برائیاں بھی کرتا ہے۔
اور تیسری چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ تیسری چیز یہ بندوں کی رب تعالیٰ کو پسند ہے کہ وہ شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ گویا سچائی صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے سچ بولا جائے، بلکہ سچائی یہ ہے کہ بندے کا قول بھی سچا ہو، بندے کی زبان بھی سچی ہو، اس کا دل بھی سچا ہو، جسے صدق کو اسی کو اخلاص کہا گیا ہے، اس کا عمل بھی سچا ہو اور اس کے سارے معاملات سچائی پر مبنی ہو۔ سارے معاملات کون سے؟ اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو وہ کاروبار بھی سچائی پر مبنی ہونا چاہیے، کسی سے لین دین کرتا ہے تو وہ بھی سچائی پر مبنی ہونا چاہیے، یہاں تک کہ اگر وہ رشتہ ازدواج میں جو اب منسلک ہے، وہ جو بیوی کے ساتھ تعلق آ رہا ہے، وہ بھی سچائی پر مبنی ہونا چاہیے، دونوں کا تعلق آپس میں صدق پر مبنی ہونا چاہیے۔ ہمارے کنسپٹ ہیں یا نہیں ہے؟ فلاں فلاں کو تھلے لا لے، پنجابی جی آتے تو مطلب ہے کہ وہ رشتہ جو ہے وہ صادق نہیں ہے، سچائی پر مبنی نہیں ہے۔ وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ کبھی وہ اوپر، کبھی یہ نیچے، کبھی یہ نیچے، کبھی وہ اوپر، اور پھر یہیں سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اولاد ہے، یعنی جتنے معاملات ہیں بندہ مومن کے، سارے معاملات میں اس کو سچائی کا دامن تھامنا ہوگا، اسے سچا ہونا ہوگا، اسے صادق ہونا ہوگا۔ اب سچا کون ہے؟ آئیے ذرا تعریف مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے سنتے ہیں۔ یہ جو روایت میں آپ کے سامنے نقل کروں، یہ ابن ماجہ میں نقل کی گئی ہے اور کتاب الزہد میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ قیل لرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ای الناس افضل، حضور سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کون سے لوگ افضل ہیں؟ سنیں افضل لوگ کون ہیں؟ افضل لوگوں کی تعریف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں۔ قال کل مخموم القلب، ہر صاف دل بندوں میں سب سے افضل ہے۔ وہ جو مخموم القلب ہے، جو سچا ہے، دل جس کا دل سچا ہے، جس کا دل سچا ہے۔ اور ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ وصدوق اللسان، وہ شخص زبان کا بھی سچا ہو، وہ شخص زبان کا بھی سچا ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ زبان کا سچا کون ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن صاف دل سے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے بھی ان سے پوچھا جو دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں، کہ وہ مخموم القلب کون ہے، صاف دل کون ہے یا رسول اللہ؟ ہمیں کیسے پہچان ہو کہ یہ صاف دل ہے؟ دیکھیں ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بڑا صاف دل ہوں، اور آج کل جو ہے وہ دعویٰ بڑا سستا ہو گیا ہے، دعویٰ بڑا سستا ہو گیا ہے، اور اس سستے پان کی وجہ سے جو ہے وہ دعوے کی اہمیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، پرفتن دور میں ہے۔ تو جب پوچھا گیا کہ صاف دل والے کون ہیں، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال هو التقی النقی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تقوی والا ہے، جو ڈرنے والا ہے، جو خوف خدا رکھنے والا ہے، جو پرہیزگار ہے، وہ مخموم القلب ہے۔ صاف دل والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے،
کہ اگر میں زبان سے کسی کو تکلیف دوں گا تو رب تعالیٰ میری پکڑ کرے گا، اگر میں اپنے عمل سے کسی کو تکلیف دیتا ہوں تو تب بھی میری پکڑ ہوگی۔ وہ صاحب تقویٰ ہوتا ہے، وہ ہر گناہ سے بچتا ہے۔ اسی لیے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نشانی بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ وہ تقی النقی ہوگا، وہ پرہیزگار ہوگا، صاحب تقویٰ ہوگا، عبادت گزار ہوگا، وہ نیک اور صالح ہوگا۔ اور آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اثم فیہ، اور اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ ولا بغی ولا غل ولا حسد، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ وہ بغض کرنے والا ہوگا، نہ وہ حسد کرنے والا ہوگا، نہ وہ بغاوت کرنے والا ہوگا، اور نہ ہی جو ہے وہ کینہ کرنے والا ہوگا۔ سو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو واضح فرما دیا۔ اور یہی دل جو سچا نہ ہو یہ گناہوں کی اما جگہ ہے۔ کس کی اما جگہ ہے؟ گناہوں کی اما جگہ ہے۔ یعنی پھر جو ہے وہ دل جو تمام برائیوں سے اگر پاک نہیں ہے تو پھر اس میں برائی جنم لے گی، اس میں اچھائی تو جنم نہیں لے گی۔ اور اگر اس کا دل صاف ہے تو پھر ساری اچھائیاں اس دل سے جنم لیں گی۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ جب بندہ کوئی بھی برائی کرتا ہے تو دل میں جو ہے وہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر بڑھتے 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 سارا دل جو ہے وہ اس کا کالا ہو جاتا ہے۔ پھر اگر آپ اسے حق بات بھی کریں گے تو وہ حق بات کو سنے، وہ سمجھے گا بھی نہیں۔ اس لیے کہ اس کا سارا دل کالا ہو گیا ہے، اور پھر اسی دل سے جو ہے وہ پھر ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اسی دل سے جو ہے وہ نفاق کی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے تو رب تعالیٰ جو ہے وہ اسے صادق جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے اللہ کے ہاں کہ یہ سچا ہے۔ اور جو جھوٹ بولتا ہے اور ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اس کے دل میں رب تعالیٰ ایک نقطہ پیدا فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ فَيُكْتَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَاذِبِينَ، پھر اللہ کے ہاں اس کا شمار جھوٹوں میں ہوتا ہے۔ اس روایت کو موطا امام مالک میں نقل کیا گیا، امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ سچائی وہ ایک عظیم خزانہ ہے جو بندے کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، جو ہمیشہ بندے کو بھلائی کی طرف لے جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، صحیح ابن حبان میں اس روایت کو نقل کیا گیا، امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق فإنہ مع البر، تم پر لازم ہے کہ تم سچائی کو اختیار کرو کیونکہ سچ نیکی کا ساتھی ہے، سچ نیکی کا ساتھی ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں نیکی کم، برائی بلکہ برائیاں زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، نظر آ رہا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جو نیکی کا ساتھی تھا اس کا دامن ہم نے چھوڑ دیا ہے۔
وہ نیکی کی سنگت جس کے ساتھ تھی نا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو جب ہم نے نیکی کی سنگت یعنی سچائی کو، وہ جو اس کی فرینڈشپ تھی، سچائی، جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر رشتے کہاں سے قائم ہوں جن میں اخوت ہو، جن میں بھائی چارہ ہو، جن میں محبت ہو، جو باہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شفیق ہو، محبت کرنے والے ہو، کہاں سے وہ نظارہ نظر آئے؟ کیونکہ ہم نے نیکی جو ہے وہ چھوڑ دی ہے، اور نیکی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی جو سنگت تھی، سچائی، اس کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے دیکھ لیں آج ہماری سوسائٹی میں غیبت ہے یا کہ نہیں، کینہ بغض ہے یا کہ نہیں، حسد ہے یا کہ نہیں، اور پھر اسی سے جو ہے وہ ہمارے خاندان ختم ہو رہے ہیں یا کہ نہیں ہو رہے، اور ہم تباہی و بربادی کی طرف جا رہے ہیں یا کہ نہیں جا رہے۔ آپ کی سوچتے ہوں گے کہ علامہ صاحب اکثر جو ہے یہ ہمیشہ خاندان کے جوڑنے پہ بڑی بات کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس موضوع کو لوں گا ہی نہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دین کو پہنچایا تھا نا لوگوں کے سامنے، جب کہا تھا کہ ایک رب کی عبادت کرو، دوسری چیز یہ تھی کہ صلہ رحمی تھی، کہ رشتہ داریوں کو قائم رکھو، رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھو۔ اور یاد رکھ لیں، صحیح ابن حبان میں آتا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رشتہ داری کو توڑے گا اس کو عذاب قبر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عذاب قبر ہوگا اسے۔ اور آقا علیہ السلام میں فرماتے ہیں کہ اس کو دنیا میں بھی عذاب دکھایا جائے گا اور آخرت میں بھی عذاب دکھایا جائے گا۔ ہم عذاب دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ قبر کا عذاب تو ہم سے چھپا ہوا ہے، آخرت کا عذاب بھی ہم سے چھپا ہوا ہے، لیکن آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے سبب جو ہے وہ تمہیں قبر کا عذاب ہوگا، لیکن ہم جو ہے وہ اس کے باوجود کیا سچائی کا دامن تھامتے ہیں؟ ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم جھوٹ کی طرف راغب ہیں، ہمارے معاملات میں بھی سچائی ختم ہو گئی۔ جب معاملات میں سچائی ختم ہو گئی تو پھر جو ہے وہ ایک دوسرے کو کاٹیں گے، دنیا داری کی خاطر جو ہے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے، دنیا داری کی خاطر جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، دنیا داری کی خاطر جو ہم رشتے ختم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ دنیا یہی رہ گئی، جس کی خاطر جو ہے ہم لڑتے جھگڑتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ کہیں ہم نے جو ہے وہ یہ مقابلہ کرتے ہیں کہ نیکی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں، وہ نیک کرتا ہے تو ہم بھی نیک عمل کریں، اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، اس لیے کہ ہم نے نیکی بھی چھوڑ دی اور نیکی کی سنگت سچائی کو بھی چھوڑ دی۔ اور آگے دیکھیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتا ہے وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، یہ جو سچ اور نیکی ہے نا، یہ دونوں جنت کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ یعنی اگر جو نیکی کا دامن تھام لیتا ہے، سچائی کا دامن تھام لیتا ہے، وہ نیکی کی سنگت جو سچائی کے ساتھ ہے اس کو اختیار کر لیتا ہے، تو دنیا بھی جنت ہے اور آخرت بھی جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت۔ ہم تو خود اس دنیا کو جہنم بنائے بیٹھے ہیں، خود جہنم بنائے بیٹھے ہیں۔ اور یہ میرا میسج ہے آپ کے لیے، خدا کے لیے ان لڑائی جھگڑوں کو
یہ جو تفاخر ہے، یہ فخر، یہ تکبر، اس کو ختم کریں. ہم اپنی نسلوں کو کیا ورثے میں دے کے جا رہے ہیں؟ کیا وہی چیزیں ہماری اولادوں میں منتقل ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ کیا ورثے میں دے کر جا رہے ہیں؟ کیا یہ اسلام جو ہمیں سکھاتا تھا؟ ہمارے ایک انسٹیٹیوٹ میں ایک بچہ ہے، حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، نام نہیں لیتا میں. انہوں نے کل مجھے بتایا، مجھ سے سوال کیا کہ علامہ صاحب ایک سوال ہے، اس کا جواب مجھے چاہیے. میں نے سنا اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. بچہ ہے، ینگ ہے، اللہ تعالیٰ سے نیک بنائے، اس کی زندگی کرے. اور یہ سوال جو ہے ایک بزرگ نے کچھ عرصہ پہلے کیا تھا، لیکن جب میں نے بچے کی زبان سے سنا تو میں نے کہا اس ٹاپک کو میں انشاءاللہ لوں گا، اس پہ بھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ. اس نے کہا کہ ہمارے یو کے میں نوجوان بچیاں زیادہ غیر مسلم بنتی چلی جا رہی ہیں. کبھی سوچا ہم نے اس کے حوالے سے؟ اس کی بہت ساری ریزن اور اسباب ہیں، اسباب کے بغیر یہ کام نہیں ہوتے. اس کی سب سے بڑی ریزن ہمارے گھروں کا ماحول ہے. ہمارا برے صغیر پاک و ہند کا کلچر، جسے میں برے صغیر پاک و ہند کا کلچر کہوں گا، اسلام نہیں کہوں گا میں اسے. اگر اسلام کی تعلیمات ہوتی تو یہ بچیاں کیوں باغی ہوتی؟ اگر جو ہے وہ بچی نوجوان ہے، بچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ والدین کی رسپیکٹ کریں، ان کا کہا ہوا مانے، کیونکہ ان کی زندگی گزری ہوتی ہے. لیکن بچی جو ہے وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے تو آپ اس سے اس کا رائٹ چھین لیتے ہیں. اور ہماری ہی سوسائٹی میں کتنے واقعات ایسے موجود ہیں. میں ایک سبب کو اشارہ تک بیان کر کے، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں اس کے، کہ ان بچیوں کو قتل کر دیا گیا. ہوئے واقعات نہیں ہوئے تو پھر ہم کہیں کہ جی ہماری بچیاں غیر مسلم کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم نے گھروں میں کون سا اسلام کا ماحول رکھا ہے؟ کون سا اسلام ہم نے سکھایا انہیں؟ اور آپ یہ بچیاں نہیں، یہ بچوں کا بھی معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ جمعے کے دن آپ کے سامنے جو ہے وہ میں گفتگو کرتا ہوں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ آئیں، میں بیان کر رہا ہوں، آپ سنیں، تھوڑی دیر کے لیے لذت علی، ایمان مضبوط کیا چلے گئے. نہیں، یہ دین اسلام کی باتیں ہیں، یہ اسلام کا میسج ہے، یہ اسلام کی سوچ ہے. اور جب تک ہم اس کو سن کر اس پر عمل نہیں کریں گے، نہ ہمارے حال بدلیں گے، نہ ہمارے گھر والوں کے حال بدلیں گے. یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ خدا کے لیے ہم اپنے تفاخر کو جو ہے وہ پس پش ڈالیں. اس نسل کے لیے سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. وہ نسل جسے ہم نے اسلام کی طرف راغب کرنا تھا، جس کو ہم نے محبت بھرے انداز میں اسلام کو سکھانا تھا، جس کو اس مسجد کا دروازہ، اللہ کے گھر کا دروازہ دکھانا تھا، اللہ کے ہاں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا سکھانا تھا، ہم نے اس نسل کو کیا دیا ہے؟ یہ مسلے خالی ہو جائیں گے، یہ محراب و منبر خالی ہو جائیں گے. کون سنبھالے گا ان کو؟ ہم نے اس محراب و منبر کو جو عزت دی، جو مقام دیا، اور یہ یاد رکھ لیں، یہ محراب و منبر اس مسئلے پہ کھڑے ہونے والا اگر کوئی امام ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام تھے. اس محراب و منبر پر بیٹھ کر بولنے والا اگر کوئی بولتا ہے، خطیب ہے، واعظ ہے، عالم دین ہے، تو اسی محراب و منبر پر میرے آقا علیہ السلام بھی بیٹھا کرتے تھے. وہ بھی لوگوں کو دعوت و تبلیغ دیا کرتے تھے. ہم نے جو امام کو مقام و مرتبہ دیا، آج وہی نوجوان نسل
اس مسئلے پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں آج وہ یہ تو نظر آتے ہیں کہ وہ بول رہے ہیں, اسٹیج پر آ کر بیٹھتے ہیں, وہ بولتے ہیں, وہ ینگسٹرز, وہ علماء, اللہ ان کی زندگی کرے, لیکن اس مسئلے پہ نہیں کھڑے ہو رہے. وہ نہیں کھڑے ہو رہے اس مسئلے پہ. کبھی سوچا اس کو؟ وہ ہمارا عمل تھا. اگر بچے باغی ہو رہے ہیں تو وہ اس کا کردار سب سے بڑا کیا ہے کہ ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا. ہم نے اسلام کو جو ہے وہ صرف ایک نام کی حد تک رکھا. نہ ہم نے اپنی ذات میں اسلام کو لے کے آئے, نہ ہم نے اس کو عمل کے طور پہ ہم نے اس کو اختیار کیا, اور نہ ہی جو ہے وہ ہم نے اسلام کو جو اپنے گھروں میں رکھا. تو پھر کہاں جائیں گے یہ بچے؟ جدھر جا نکلے گی وہ تو جائیں گے. وہ جنت کی طرف لے کر جانے والے راستے, یہ سچائی ہے. سچ بولیں اپنے آپ سے. کم از کم جو میں نے سچائی کا موضوع لیا ہے, آپ چھوڑ دیں کہ ہر ایک کو خود سوچے کہ ہم سچ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے, ہم آنے والی نسلوں کے لیے سچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, ہمارا عمل سچائی پر مبنی ہے یا کہ نہیں ہے. اور اگر سچائی پر مبنی نہیں ہے تو ہم جھوٹے ہیں پھر, اور اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر ان کا قصور نہیں ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایاکم والکذب, برائیوں اور جھوٹ سے بچو, فإنہ مع الفجور, کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ برائی کا ساتھی ہے, اور یہ دونوں جو ہے وہ دوزخ کی طرف لے کر جانے والے ہیں. میں نے روایت کو مکمل کیا ہے, بڑی خوبصورت حدیث تھی, لیکن انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اسی سچائی کے موضوع کو میں اگلے ہفتے بھی جو ہے وہ بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صدق دل کی کیفیت عطا فرمائے, ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. سچ ہمارے قول میں ہو, فعل میں ہو, عمل میں ہو, ہمارے معاملات میں ہو, ہماری زندگی میں ہو, ہر چیز میں جب تک سچ نہیں آئے گا, اسلام کا خوبصورت نہ میسج ہماری زندگیوں میں آ سکتا ہے, نہ دوسروں کی زندگیوں میں آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جو وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.